آج ہم بات کریں گے ایک ایسے موضوع پر جو ہمارے ملک کی بنیادوں کو ہلا رہا ہے۔ یہ کالم ہے محمد علی بابا خیل کا، جو ڈان اخبار میں 10 جنوری 2026 کو شائع ہوا، اور اس کا عنوان ہے نو آبادیاتی رومانس۔ مصنف کہتے ہیں کہ پاکستان کا فوجداری انصاف کا نظام ٹھہرا ہوا ہے کیونکہ یہ نو آبادیاتی ورثے سے رومانس کر رہا ہے، یعنی پرانی نو آبادیاتی روایات سے چمٹا ہوا ہے، بجائے اس کے کہ جدید ضروریات کے مطابق تبدیل ہو۔ آئین میں ضمانتیں ہیں، جیسے آرٹیکل 10A میں منصفانہ مقدمے کی اور آرٹیکل 37 میں سستے اور فوری انصاف کی۔ قومی ایکشن پلان کی ہدایات بھی ہیں، لیکن پھر بھی یہ نظام ناکارہ، بدعنوان اور شفافیت سے دور ہے۔ یہ زیادہ تر موجودہ حالات کو برقرار رکھنے کا کام کرتا ہے، جبکہ مزدور طبقہ اور غریب لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ آئیے دیکھیں اس نظام کی ساختاری اور عملی ناکامیاں کیا ہیں۔ یہ نظام نو آبادیاتی ذہنیت کا شکار ہے، جو عوامی نگرانی سے نفرت کرتا ہے اور نئے لوگوں کو شامل نہیں کرتا، جیسے سول سوسائٹی، ٹیکنالوجی کمپنیاں یا ذہنی صحت کے ماہرین۔ ہر حصہ الگ الگ کام کرتا ہے، پولیس، عدالتیں، جیل اور پروسیکیوشن، کوئی ایک دوسرے سے مربوط نہیں۔ تفتیش کا عمل ناقص ہے۔ پولیس آرڈر 2002 میں تفتیش کو آپریشن سے الگ کرنے کا حکم ہے، لیکن یہ صرف کاغذ پر ہے۔ عملی طور پر آپریشنل کمانڈ ہی غالب ہے۔ قانونی رکاوٹیں بھی ہیں، جرائم کی پرانی تقسیم، جیسے قابل دست اندازی اور ناقابل دست اندازی، میڈیکو لیگل رپورٹوں میں ہیر پھیر اور جھوٹے مقدمات کا بوجھ انصاف کو روکتا ہے۔ وسائل کا غلط استعمال ہے۔ پولیس اور ججوں کی تنخواہیں بڑی ہیں، لیکن نہ کارکردگی بہتر ہوئی، نہ بدعنوانی کم۔ اب دیکھیں کچھ اہم حقائق اور اعداد و شمار جو اس ناکامی کی شدت دکھاتے ہیں۔ قانون کی حکمرانی کے انڈیکس میں پاکستان 130ویں نمبر پر ہے۔ 31 دسمبر 2023 تک عدلیہ میں لگ بھگ 2,25,00,000 سے زیادہ مقدمات زیر التوا تھے، اور ان میں سے 82% ضلعی سطح پر۔ سنگین جرائم میں سزا کی شرح صرف 15% ہے، جو بہت کم ہے۔ پنجاب میں 20%، بلوچستان میں 24%، خیبر پختونخوا میں 12% اور سندھ میں 10%۔ یہ اعداد دیکھ کر دل دکھتا ہے، کیونکہ انصاف کا نظام عوام کی حفاظت نہیں کر پا رہا۔ لیکن حل بھی ہیں جو مصنف تجویز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے رابطہ کاری۔ فوجداری انصاف کوآرڈینیشن کمیٹیاں جو ضلعی ججوں کی سربراہی میں ہیں، ان کو فعال کرنا چاہیے تاکہ پولیس، پروسیکیوشن اور جیلوں کے درمیان خلا ختم ہو۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں انسداد دہشت گردی عدالتوں کے ججوں کو ان کمیٹیوں میں شامل کرنا چاہیے۔ کمیونٹی کی شمولیت بھی ضروری ہے۔ نظام کو تشخیصی طریقہ اپنانا چاہیے، جیسے کمیونٹی پولیسنگ، محلے کی نگرانی کے پروگرام اور عوامی رابطے، تاکہ اعتماد بحال ہو۔ اور سیاسی ارادہ بہت اہم ہے۔ سیاستدانوں کو سمجھنا چاہیے کہ طویل مدتی امن اور خدمت پر مبنی فوجداری نظام مختصر مدتی جسمانی ترقیاتی منصوبوں سے زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ ہے ہمارے انصاف کے نظام کی حالت۔ یہ نو آبادیاتی رومانس چھوڑیں اور جدید تبدیلیاں لائیں۔ اگر ہم سب مل کر سوچیں اور عمل کریں تو انصاف واقعی سب کے لیے دستیاب ہو سکتا ہے۔ کیا خیال ہے؟